اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت مقدسہ اللہ لا الہ الا ہو یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت نے 11 دلیلیں اس دعوے کے اوپر پیش کی ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو 11 دلیلیں ذکر کی ہیں کہ الحی، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبیاں تارنے والا نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی سجدے کے قابل نہیں۔ پہلی دلیل کیوں نہیں؟ الحی کہ ہمیں اللہ اکیلا ہی الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ابد تک۔ الحی صرف اللہ کی ذات ہے۔ القیوم سب کو سنبھالنے والا، تھامنے والا، سب اگر قائم ہے، سب کی زندگیاں ہیں تو اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ القیوم اللہ کی ذات کہ پہلی دلیل اس دعوے کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی پہلی دلیل کہ اللہ الحی ہے۔ اس کی دوسری دلیل کہ القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس دعوے کی تیسری دلیل کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ تو ہر چیز تھک جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکاوٹ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس دعوے کی چوتھی دلیل کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق و مالک، تصرف کرنے والی اللہ کی ذات۔ تو چوتھی دلیل اس دعوے کی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ پانچویں دلیل کہ اللہ رب العزت کون ہے وہ جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پانچویں دلیل ہے اس دعوے کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ چھٹی دلیل اس بات کی، اس دعوے کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی ہر انسان جو جانتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، تو جو انسان نہیں جانتے، جن فرشتے نہیں جانتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی ہر ایک کے سامنے بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جاننے والی، اور نہ جاننے والا تو بہت وسیع دائرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا من علمی، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ رب العزت جتنا علم کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کسی کو عزت، کسی کو علم، کسی کو مال، کسی کو تقوی، جو تقسیم بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ تو یہ ساتویں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ توحید تنہا اللہ رب العزت کے لیے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو، کہ اتنی وسیع ہے اس کی کرسی کہ آسمان و زمین سے بھی بلند ہے۔ اور وہ کرسی موضع قدمین، 2 قدموں کی جگہ ہے۔ عرش کی وسعت کا کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کرسی اللہ رب العزت کی اتنی وسیع ہے جس کے مقابلے میں زمین و آسمان ایسے ہی ہیں جیسے ایک رنگ، ایک کڑا۔ تو وہ کرسی بھی صرف 2 اللہ رب العزت کے پاک قدموں کی جگہ ہے، تو عرش اس سے بھی وسیع ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، نہیں تکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ تو 8ویں دلیل واسع کرسیہ السماوات والارض، 9ویں دلیل ولا یؤودہ حفظہما، اور 10ویں دلیل وہو العلی، اور 11ویں دلیل العظیم، العلی اور العظیم۔ تو اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں اپنی توحید کی حرمت کے لیے، اپنی توحید سمجھانے کے لیے، اپنا تصرف اور اختیارات سمجھانے کے لیے شروع میں ایک دعویٰ کیا اور اس کے اوپر 11 دلیلیں پیش کی، اور ان 11 میں سے کسی ایک کے اوپر مخلوق کا تصرف نہیں ہے۔ یہ تنہا اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ اور اپنے لفظ جو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اس سے آیت کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ کا نہ تثنیہ آتا ہے، نہ واحد آتا ہے، نہ مؤنث آتی ہے، نہ جمع آتی ہے۔ یعنی اللہ کا ذاتی نام قل هو اللہ احد، تنہا ہے، اکیلا ہے،
تو اللہ کے تو نام میں کوئی شراکت نہیں ہے، اس کی ذات میں شراکت کیسے ہوگی، اس کی صفات میں شراکت کیسے ہوگی، اس کے تصرف میں شراکت کیسے ہوگی؟ گویا کہ پورے قرآن مجید میں سے آیت الکرسی جو سب سے اعلیٰ آیت ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے اوپر ہے، اللہ رب العزت کی صفات پر ہے، اللہ رب العزت کی شان، عزت، عظمت اور مقام پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کو، آیت الکرسی کو زبانی یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی عقیدہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔